فصل سوم شاہان عالم کو دعوت اسلام۔ مختلف مذاہب اور مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس دعوت اسلام کے لیے سفیر و فرامین کا بھیجا جانا، بعض کا مسلمان ہو جانا، بعض کا اظہار ادب کرنا، بعض کا گستاخی سے پیش آنا اور اس کا انجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل عالم کے لیے رسول ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ دیگر انبیاء کی نبوت و رسالت میں موجود نہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں تر خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کل دنیا کا مذہب واحد کہہ کر پیش کیا ہے، اور اسی لیے نبوت کے اس ابتدائی زمانے ہی سے جب شہر مکہ کے رہنے والے بھی اسلام سے بخوبی واقف نہ ہوئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام اور دیگر ادیان کے لوگوں میں بھی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اداس نینوائی رضی اللہ عنہ وہ بزرگوار ہیں جو حبش، یونان، ایران اور وسط ایشیا کی طرف سے سمر اولین بن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اس بارے میں بہت صاف ہیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ہم نے تجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دنیا میں رسول بنایا ہے۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو روشن ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب دینوں پر غالب ہو کر رہے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ ہم نے تجھے تمام اہل عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله۔ ان سے کہہ دو کہ اے انسانی نسل کے لوگو، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ ان آیات مبارکہ کے ارشاد کے تحت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کے مراسلات مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے سرکردگان کے پاس روانہ فرمائے تھے، اور ہر ایک کو لکھ کر دیا تھا کہ اسلام سے انکار کرنے کا وبال نہ صرف اس لیے پڑے گا کہ تم نے اپنی ذات کے لیے انکار کر دیا، بلکہ تمہارے انکار کی وجہ سے چونکہ تمہاری قوم بھی ہدایت سے رکے گی، اس لیے ان کی ضلالت و گمراہی کا وبال بھی تم ہی پر پڑے گا، کیونکہ اس فرمان میں شخصی حیثیت سے نہیں بلکہ سرکردہ قوم ہونے کی وجہ سے تم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دعوت عامہ کی کوئی سابقہ نظیر موجود نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی بابت یہ ایسی کارروائی فرمائی ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی سابقہ مذہب کی تاریخ میں نہیں پائی جاتی کہ ان کے بانیان مذہب نے بھی ایسا کیا ہو، کیونکہ ہم ہر ایک سچے مذہب کے ہادی کی دل سے عزت و عظمت کرتے ہیں، اس لیے ان کی خاموشی سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ مقدس بزرگوار اپنے مذہب کو خود بھی اسی قوم سے مخصوص سمجھتے تھے جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ مقدس مسیح فرماتے ہیں کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اب اگر ان کے متبعین ان کے مسلک سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا فعل ہے جو مذہبی حیثیت سے سند نہیں بن سکتا۔ مکاتیب نبوی کا انداز اور اہم مضمون 7 ہجری کے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط مبارک اپنے سفیروں کے ہاتھ روانہ فرمائے۔ جو سفیر جس قوم کے پاس بھیجا گیا وہ وہاں کی زبان جانتا تھا تاکہ تبلیغ بخوبی کر سکے۔ اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مہر نہ بنائی تھی۔ جب بادشاہان عالم کے نام خطوط لکھے گئے تو ان پر مہر کرنے کے لیے خاتم تیار کی گئی۔ یہ چاندی کی تھی۔ 3 سطور میں اس طرح یہ عبارت کندہ تھی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ انگشتری ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اپنی خلافت کے زمانے میں پہنتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے آخر عہد خلافت میں یہ انگشتری مدینہ کے ایک چاہ بیر عریس کے اندر گر گئی، بہت تلاش کی گئی، نہ ملی۔
اللہ، رسول، محمد۔ ان تین خطوط کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خط عیسائی بادشاہوں کے نام تھے ان میں خصوصیت سے یہ آیت مبارکہ بھی تھی۔ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات پر اتفاق کریں جو ہمارے تمہارے دین میں مساوی ہے، یعنی خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور خدا کے سوا خدائی کا درجہ ہم اپنے جیسے انسانوں کے لیے تجویز نہ کریں۔ اب ہم مختصر طور پر ان سفارتوں کا حال درج کرتے ہیں۔ بادشاہ حبش کے نام: اصحم بن ابجر بادشاہ حبش الملقب بنجاشی کے پاس عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ لے کر گئے تھے۔ یہ بادشاہ عیسائی تھا۔ تاریخ طبری سے اس خط کی نقل درج کی جاتی ہے: خدا کے نام سے جو بڑی رحمت اور دائمی رحم والا ہے۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحم بادشاہ حبش کے نام ہے۔ تجھے سلامتی ہو۔ میں پہلے اللہ کی ستائش کرتا ہوں جو ملک، قدوس، سلام، مومن اور محیمن ہے، اور میں ظاہر کرتا ہوں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کی مخلوق اور اس کا حکم ہے، جو مریم بتول طیبہ عفیفہ کی جانب بھیجا گیا اور انہیں عیسیٰ کا اس سے حمل ٹھہر گیا۔ خدا نے عیسیٰ کو روح اور نفخ سے اسی طرح پیدا کیا تھا جیسا کہ آدم کو اپنے ہاتھ اور نفخ سے پیدا کیا تھا۔ اب میری دعوت یہ ہے کہ تم خدا پر جو اکیلا اور لا شریک ہے ایمان لے آؤ اور ہمیشہ اسی کی فرما برداری میں رہا کرو اور میرا اتباع کرو اور میری تعلیم کا سچے دل سے اقرار کرو، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں قبل ازیں اس ملک میں اپنے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج چکا ہوں۔ تم اسے بآرام ٹھہرا لینا۔ نجاشی، تم تکبر چھوڑ دو، کیونکہ میں تم کو اور تمہارے دربار کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ دیکھو، میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اور تمہیں بخوبی سمجھا دیا۔ اب مناسب ہے کہ میری نصیحت مان لو۔ سلام اس پر جو سیدھی راہ چلتا ہے۔ نجاشی اس فرمان پر مسلمان ہو گیا اور جواب میں یہ عرائضہ تحریر کیا: خدا کے نام سے جو بڑی رحمت اور دائمی رحم والا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی الاصحم بن ابجر کی طرف سے: اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں، اسی خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے، بخدائے زمین و آسمان وہ اس سے ذرہ برابر بھی بڑھ کر نہیں۔ ان کی حیثیت اتنی ہی ہے جتنی آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ہم نے آپ کی تعلیم سیکھ لی ہے اور آپ کا چچیرا بھائی اور مسلمان میرے پاس آرام سے ہیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں اور راست بازوں کی سچائی ظاہر کرنے والے ہیں۔ میں آپ سے بیعت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے چچیرے بھائی کے ہاتھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے فرزند ارحا کو روانہ کرتا ہوں۔ میں تو اپنے ہی نفس کا مالک ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوگا کہ میں حاضر خدمت ہو جاؤں تو ضرور حاضر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں یہ یقین کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہی حق ہے۔ اے خدا کے رسول، آپ پر سلام۔ شاہ بحرین کا قبول اسلام۔ منظر بن سعدی شاہ بحرین تھا۔ شہنشاہ فارس کا خراج گزار تھا۔ علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کی رعایا کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہوا۔ اس نے جواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا تھا کہ بعض لوگوں نے تو اسلام کو از حد پسند کیا ہے، بعض نے کراہت کا اظہار کیا ہے، بعض نے مخالفت کی ہے۔ میرے علاقے میں یہودی اور مجوسی بہت ہیں، ان کے لیے جو ارشاد ہو کیا جائے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں تحریر فرمایا، نمبر 1، جو نصیحت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نمبر 2، جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے وہ جزیہ یعنی خراج رئیتانہ دیا کرے۔ شاہ عمان کو دعوت اسلام۔ جعفر و عبد فرزندان جلندی، ملک عمان کے نام عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خط بھیجا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب میں عمان پہنچا تو پہلے عبد کو ملا۔ یہ سردار تھا اور اپنے بھائی کی نسبت زیادہ نرم و خوش خلق تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر ہوں اور تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس آیا ہوں۔ عبد بولا، میرا بھائی عمر میں مجھ سے بڑا اور ملک کا مالک ہے، میں تمہیں اس کی خدمت میں پہنچا دوں گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اکیلے خدا کی طرف جس کا کوئی شریک نہیں، نیز اس شہادت کی طرف کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبد نے کہا، عمر، تو سردار قوم کا بیٹا ہے، بتا کہ تیرے باپ نے کیا کیا، کیونکہ ہم اسے نمونہ بنا سکتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا تھا، کاش وہ ایمان لاتا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی کا اقرار کرتا۔ میں بھی اپنے باپ کی رائے پر ہی تھا، حتیٰ کہ خدا نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ عبد نے کہا، تم کب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہو گئے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ عبد نے کہا، کہاں؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی بھی مسلمان ہو گیا۔ عبد نے کہا، وہاں کی رعایا نے نجاشی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے بدستور بادشاہ رہنے دیا اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عبد نے کہا تعجب سے، کیا بشپ پادریوں نے بھی؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، دیکھو عمر، کیا کہہ رہے ہو؟ انسان کے لیے کوئی چیز بھی جھوٹ سے بڑھ کر ذلت بخش نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جھوٹ نہیں کہا اور اسلام میں جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں۔ عبد نے کہا، ہرکل نے کیا کیا؟ کیا اسے نجاشی کے اسلام لانے کا حال معلوم ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ عبد نے کہا، تم کیوں کر ایسا کہہ سکتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، نجاشی ہرکل کو خراج دیا کرتا تھا، جب سے مسلمان ہوا کہہ دیا ہے کہ اب وہ اگر 1 درہم بھی مانگے گا تو نہ دوں گا۔ ہرکل تک یہ بات پہنچ گئی۔ ہرکل کے بھائی بناک نے کہا، یہ نجاشی حضور کا ادنا غلام اب خراج دینے سے انکار کرتا ہے اور حضور کے دین کو بھی اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ہرکل نے کہا، پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے لیے ایک مذہب پسند کر لیا اور قبول کر لیا، میں کیا کروں؟ باخدا اگر اس شہنشاہی کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا ہے۔ عبد نے کہا، دیکھو عمر رضی اللہ عنہ، کیا کہہ رہے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے خدا کی، سچ کہہ رہا ہوں۔ عبد بولا، اچھا بتاؤ، وہ کن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور معصیت الہی سے روکتے ہیں۔ وہ زنا اور شراب کے استعمال سے اور پتھروں، بتوں اور صلیب کی پرستش سے منع فرماتے ہیں۔ عبد بولا، کیسے اچھے احکام ہیں جن کی وہ دعوت دیتے ہیں، کاش میرا بھائی میری رائے قبول کرے، ہم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایمان لائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے بھائی نے اس پیغام کو رد کیا اور دنیا ہی کا راغب رہا تو وہ اپنے ملک کے لیے بھی سراپا نقصان ثابت ہوگا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ اسلام قبول کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اس ملک کا بادشاہ تسلیم فرما لیں گے۔ وہ صرف اتنا کریں گے کہ یہاں کے اغنیا سے صدقہ وصول کر کے یہاں کے غربا میں تقسیم کرا دیا کریں گے۔ عبد بولا، یہ تو اچھی بات ہے، مگر صدقہ سے کیا مراد ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے مسائل بتائے
جب یہ بتایا کہ اونٹ میں بھی زکوٰۃ ہے تو عبد بولا، کیا وہ ہمارے مواشی میں سے بھی صدقہ دینے کو کہیں گے؟ وہ تو خود ہی درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لیتا ہے اور خود ہی پانی جا پیتا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اونٹوں میں سے بھی صدقہ لیا جاتا ہے۔ عبد بولا، میں نہیں جانتا کہ میری قوم کے لوگ جو تعداد میں زیادہ ہیں اور دور دور تک بکھرے پڑے ہیں وہ اس حکم کو مان لیں گے۔ الغرض عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں چند روز ٹھہرے۔ عبد روز روز کی باتیں اپنے بھائی کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ ایک روز عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بادشاہ نے طلب کیا۔ چوبداروں نے دونوں جانب سے بازو تھام کر انہیں بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ چوبداروں نے چھوڑ دیا۔ یہ بیٹھنے لگے۔ چوبداروں نے پھر ٹوکا۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے کہا، بولو، تمہارا کیا کام ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط دیا جس پر مہر ثبت تھی۔ جعفر نے مہر توڑ کر خط کھولا، پڑھا، پھر بھائی کو دیا، اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھائی زیادہ نرم دل ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، قریش کا کیا حال ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، سب نے طوعاً و کرہاً اس کی اطاعت اختیار کر لی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو رضا و رغبت سے قبول کیا، سب کچھ چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اختیار کر لیا ہے، اور پوری فکر و غور اور عقل و تجربے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ کر لی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تم کل پھر ملنا۔ بادشاہ عمان کا قبول اسلام۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دوسرے بادشاہ کے بھائی سے پہلے ملے۔ وہ بولا کہ اگر ہماری حکومت کو صدمہ نہ پہنچے تو بادشاہ مسلمان ہو جائے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ پھر بادشاہ سے ملے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے اس معاملے پر غور کیا۔ دیکھو، اگر میں ایسے شخص کی اطاعت اختیار کرتا ہوں جس کی فوج ہمارے ملک تک نہیں پہنچی تو میں سارے عرب میں کمزور سمجھا جاؤں گا۔ حالانکہ اگر اس کی فوج اس ملک میں آئے تو میں ایسی سخت لڑائی لڑوں کہ تمہیں کبھی سابقہ نہ ہوا ہو۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، بہتر میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، کل تک ٹھہرو۔ دوسرے دن بادشاہ نے انہیں آدمی بھیج کر بلایا اور دونوں بھائی مسلمان ہو گئے، اور رعایا کا اکثر حصہ بھی اسلام لے آیا۔ گورنران دمشق و یمامہ کے نام۔ منظر بن حارث بن ابو شمر دمشق کا حاکم اور شام کا گورنر تھا۔ شجاع بن وہب الاسدی اس کے پاس بطور سفارت بھیجے گئے تھے۔ یہ پہلے تو خط پڑھ کر بہت بگڑا، کہا میں خود مدینے پر حملہ کروں گا۔ بالآخر سفیر کو باعزاز رخصت کیا مگر مسلمان نہ ہوا۔ حوزہ بن علی حاکم یمامہ عیسائی المذہب تھا۔ سلید بن عمر رضی اللہ عنہ نامہ مبارک اس کے پاس لے کر گئے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام پر میری آدھی حکومت تسلیم کر لی جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حوزہ اس جواب سے تھوڑے دنوں بعد ہلاک ہو گیا۔ مکوکس مصر کے نام۔ جریح بن متی الملقب با مکوکس شاہ سکندریہ و مصر عیسائی المذہب تھا۔ لفظ مکوکس کی اصلیت میں علماء مصر و یورپ و عرب میں اختلاف ہے۔ غالباً یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ جریح بن متی کو چند مورخین یورپین نے ہورج بن مینا بھی لکھا ہے۔ یہ رومیون نسل تھا مگر ماں غالباً قبطی تھی۔ حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ اس کے پاس سفیر ہو کے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے آخر میں تحریر فرما دیا تھا کہ اگر تم نے اسلام سے انکار کیا تو تمام مصر یعنی اہل قبط کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ سفیر نے خط پہنچانے کے علاوہ بادشاہ کو ان الفاظ میں خود بھی سمجھایا تھا، صاحب، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص ہو چکا ہے جو انا ربکم الاعلی، یعنی میں تم لوگوں کا بڑا خدا ہوں کہا کرتا تھا، اور اس خدا نے اسے دنیا اور آخرت کی رسوائی دی۔ جب خدا کا غضب بھڑکا تو وہ ملک وغیرہ کچھ بھی نہ رہا۔ اس لیے لازم ہے کہ تم دوسروں کو دیکھو اور عبرت پکڑو، یہ نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت لیا کریں۔ بادشاہ نے کہا، ہم خود ایک مذہب رکھتے ہیں،
اسے ترک نہیں کریں گے جب تک اس سے بہتر دین کوئی نہ ملے۔ مبلغ اسلام کی تقریر دربار مصر میں۔ حاتب رضی اللہ عنہ بولا، میں آپ کو دین اسلام کی جانب بلاتا ہوں جو جملہ دیگر مذاہب سے کفایت کنندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو دعوت اسلام فرمائی ہے۔ قریش نے مخالفت کی ہے اور یہود نے عداوت، لیکن سب میں سے محبت و مودت کے ساتھ قریب تر نصارہ رہے ہیں۔ بخدا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے۔ قرآن مجید کی دعوت ہم آپ کو اسی طرح دیتے ہیں جیسے آپ اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیا کرتے ہیں۔ جس نبی کو جس قوم کا زمانہ ملا وہی قوم اس کی امت سمجھی جاتی ہے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ اس نبی کی اطاعت کریں جس کا عہد آپ کو مل گیا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہم آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب ہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مکوکس کا جواب۔ مکوکس نے کہا، میں نے اس نبی کے بارے میں غور کیا، ہنوز مجھے کوئی رغبت معلوم نہیں ہوئی، اگرچہ وہ کسی مرغوب شے سے نہیں روکتے۔ میں جانتا ہوں کہ نہ وہ ساحر ضرر رساں ہیں، نہ کاہن کاذب، اور ان میں تو نبوت ہی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ بہرحال میں اس معاملے پر مزید غور کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھوا کر مہر لگوا کر خزانے میں رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف بھیجے اور جواب خط میں یہ بھی لکھا کہ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی کا ظہور باقی ہے، مگر میں یہ سمجھتا رہا کہ وہ رسول ملک شام میں ہوں گے۔ دلدل مشہور خچر اسی نے تحفے میں بھیجا تھا۔ شہنشاہ روم کے نام خط۔ ہرکل شاہ قسطنطنیہ یا روما کی مشرقی شاخ سلطنت کا نامور شہنشاہ عیسائی المذہب تھا۔ دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کے گئے تھے۔ دحیہ کا سلسلہ نسب سور بن کلب تک منتہی ہوتا ہے جو قضاء کی بڑی شاخ ہے۔ یہ کبار صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور مشاہدات مابعد میں شامل ہوئے۔ یہ بادشاہ سے بیت المقدس کے مقام پر ملے۔ ہرکل نے سفیر کے اعزاز میں بڑا شاندار دربار کیا اور سفیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کرتا رہا۔ اس کے بعد ہرکل نے مزید تحقیقات کرنا بھی ضروری سمجھا۔ حکم دیا کہ اگر ملک میں کوئی شخص مکہ کا آیا ہوا موجود ہو تو پیش کیا جائے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ و ہرکل کے سوال و جواب۔ اتفاق سے ان دنوں ابو سفیان مع دیگر تاجران مکہ شام آیا ہوا تھا۔ اسے بیت المقدس پہنچایا اور دربار میں پیش کیا گیا۔ کیسر نے ہمراہی تاجروں سے کہا کہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے سوال کروں گا اور اگر یہ کوئی جواب غلط دے تو مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھ والے میرا جھوٹ ظاہر کر دیں گے تو میں بہت سی باتیں بناتا، مگر اس وقت کیسر کے سامنے مجھے سچ سچ ہی کہنا پڑا۔ سوال و جواب یہ ہیں۔ کیسر نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان تاجر بولے، شریف و عظیم۔ یہ جواب سن کر ہرکل نے کہا، سچ ہے، نبی شریف گھرانے کے ہوتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت میں کسی کو آر نہ ہو۔ کیسر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی نے عرب میں یا قریش میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان تاجر بولے، نہیں۔ یہ جواب سن کر ہرکل نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ اپنے سے پہلے کی تقلید اور ریس کرتا ہے۔ کیسر بولا، نبی ہونے کے دعوے سے پہلے کیا یہ شخص جھوٹ بولا کرتا تھا یا اس کو جھوٹ بولنے کی کبھی تہمت لگائی گئی تھی؟ ابو سفیان بولے، نہیں۔ ہرکل نے اس جواب پر کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جس شخص نے لوگوں پر جھوٹ نہ بولا وہ خدا پر جھوٹ باندھے۔ کیسر بولا، اس کے باپ دادا میں سے کوئی شخص بادشاہ بھی ہوا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکل نے اس جواب پر کہا، اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھ لیتا کہ نبوت کے بہانے سے باپ دادا کی سلطنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کیسر بولا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسکین غریب لوگ زیادہ ہیں یا سردار اور قوی لوگ؟ ابو سفیان نے جواب دیا، مسکین حقیر لوگ۔ ہرقل نے اس جواب پر کہا، ہر ایک نبی کے پہلے ماننے والے مسکین غریب لوگ ہی ہوتے رہے ہیں۔ کیسر بولا، ان لوگوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ابو سفیان بولے، بڑھ رہی ہے۔ ہرقل نے کہا، ایمان کا یہی خاصہ ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور حد کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسر بولا، کوئی شخص اس کے دین سے بیزار ہو کر پھر بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان بولے، نہیں۔ ہرقل نے کہا، لذت ایمان کی یہی تاثیر ہے کہ جب دل میں بیٹھ جاتی اور روح پر اپنا اثر قائم کر لیتی ہے تب جدا نہیں ہوتی۔ کیسر بولا، یہ شخص کبھی عہد و پیمان کو توڑ بھی دیتا ہے؟ ابو سفیان بولے، نہیں، لیکن امسال ہمارا معاہدہ اس سے ہوا ہے، دیکھیے کیا انجام ہو۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں صرف اس جواب میں اتنا فکرہ زیادہ کر سکا تھا، مگر کیسر نے اس پر کوئی توجہ نہ کی اور یوں کہا، بے شک نبی عہد شکن نہیں ہوتے، عہد شکنی دنیا دار کیا کرتا ہے، نبی دنیا کے طالب نہیں ہوتے۔ کیسر بولا، کبھی اس شخص کے ساتھ تمہاری لڑائی بھی ہوئی؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ کیسر نے پوچھا، جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ابو سفیان بولے، کبھی وہ غالب رہا یعنی بدر میں، اور کبھی ہم یعنی احد میں۔ ہرقل نے کہا، خدا کے نبیوں کا یہی حال ہوتا ہے، لیکن آخرکار خدا کی مدد اور فتح انہی کو حاصل ہوتی ہے۔ کیسر نے پوچھا، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ابو سفیان بولے، ایک خدا کی عبادت کرو، باپ دادا کے طریق یعنی بت پرستی کو چھوڑ دو، نماز، روزہ، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی کی پابندی اختیار کرو۔ ہرقل نے کہا، نبی موعود کی یہی علامتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ نہ سمجھتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ ابو سفیان، اگر تم نے سچ سچ جواب دیے ہیں تو وہ ایک روز اس جگہ کا جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یعنی شام و بیت المقدس ضرور مالک ہو جائے گا۔ کاش میں اس کی خدمت میں پہنچ سکتا اور نبی کے پاؤں دھویا کرتا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پڑھا گیا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ اراکین دربار اسے سن کر بہت چیخے اور چلائے، اور پھر ہم کو دربار سے باہر نکال دیا گیا۔ میرے دل میں اسی روز سے اپنی ذلت کا نقش اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ عظمت کا یقین ہو گیا۔ کسرا کو تبلیغ۔ خسرو پرویز کسرا ایران نصف مشرقی دنیا کا شہنشاہ زردشتی مذہب رکھتا تھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس نامہ مبارک لے کے گئے تھے۔ نامہ مبارک کی نقل یہ ہے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے، کسرا بزرگ فارس کے نام، سلام ہے اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا اور خدا اور رسول پر ایمان لاتا ہے، اور یہ شہادت ادا کرتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ میں تجھے خدا کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خدا کا رسول ہوں۔ مجھے جملہ نسل آدم کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تاکہ جو کوئی زندہ ہے اسے عذاب الہی کا ڈر سنا دیا جائے، اور جو منکر ہیں ان پر خدا کا قول پورا ہو۔ تو مسلمان ہو جا، سلامت رہے گا، اور نہ مجوس کا گناہ تیرے ذمے ہوگا۔ قارئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کے الفاظ اسلم تسلم پر غور کریں۔ اس میں درج تھا کہ اگر مسلمان ہو جائے گا تب سلامت رہے گا۔ یہ تہدید نہ تھی بلکہ اخبار عن الغیب یعنی پیش گوئی تھا۔ گورنر یمن کا فوجی دستہ۔ خسرو نے نامہ مبارک دیکھتے ہی غصے سے چاک کر ڈالا اور زبان سے کہا، میری رعایا کا ادنا شخص بھی مجھے خط لکھتا ہے اور اپنا نام میرے نام سے پہلے تحریر کرتا ہے۔ اس کے بعد خسرو نے بازان کو، جو یمن میں اس کا وائس رائے یعنی نائب السلطنت تھا اور عرب کا تمام ملک اسی کے زیر اقتدار یا زیر اثر سمجھا جاتا تھا، یہ حکم بھیجا کہ اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس روانہ کر دو۔ بازان نے ایک فوجی دستہ مامور کیا۔
فوجی افسر کا نام خرخسرہ تھا۔ ایک ملکی افسر بھی ساتھ روانہ کیا جس کا نام بانویہ تھا۔ بانویہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر گہری نظر ڈالے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے پاس پہنچا دے، لیکن اگر آپ ساتھ جانے سے انکار کریں تو واپس آ کر رپورٹ کرے۔ جب یہ فوجی دستہ طائف پہنچا تو اہل طائف نے بڑی خوشیاں منائیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تباہ ہو جائے گا، کیونکہ شہنشاہ کسرا نے اسے گستاخی کی سزا دینے کا حکم دے دیا ہے۔ کسرا کے قتل کی خبر اور گورنر کا قبول اسلام۔ جب یہ افسر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل کو پھر حاضر ہوں۔ دوسرے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات تمہارے بادشاہ کو خدا نے ہلاک کر ڈالا، جاؤ اور تحقیق کرو۔ افسر یہ خبر سن کر یمن کو لوٹ گئے۔ وہاں وائس رائے کے پاس سرکاری اطلاع آ چکی تھی کہ خسرو کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا ہے اور تخت کا مالک شیرویہ ہے جو باپ کا قاتل تھا۔ اب بازان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق اور تعلیم و ہدایت کے متعلق کامل تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ دربار کا اور ملک کا اکثر حصہ بھی مسلمان ہو گیا۔ جو سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ شاہ ایران نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرک ملکا، اس نے اپنی قوم کے فرمانے سلطنت کو چاک کر دیا ہے۔ قارئین اس مختصر اور پرہیبت جملے کو دیکھیں اور 1350 برس کی تاریخ عالم میں تلاش کریں کہ کسی جگہ اس قوم کی سلطنت کا نشان بھی ملتا ہے جو اس واقعے سے پیشتر 4-5 ہزار برس سے نصف دنیا پر شہنشاہی کرتی تھی اور جس کی فتوحات بارہا یونان و روما کو نیچا دکھا چکی تھیں۔ ہرگز نہیں دیگر حکمرانوں کا مشرف باسلام ہونا۔ مناسبت مقام سے اس جگہ ان والیان و حکمرانان ملک کے نام بھی درج کیے جاتے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ منادان اسلام سے اسلام کی حقیقت معلوم ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ نمبر 1، سمامہ نجد کا حکمران تھا، 6 ہجری میں مسلمان ہوا۔ سمامہ بن اسال نے مسیلمہ کذاب کے فتنہ میں اسلام کی نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اس بارے میں فرات ابن حبان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ نمبر 2، جبلہ عرب کی مشہور و قدیم سلطنت غسان کا حکمران تھا، 7 ہجری میں مسلمان ہوا۔ نمبر 3، فروہ بن عمر خزائی، علاقہ شام پر کیسر کی طرف سے گورنر تھا۔ جب یہ مسلمان ہوا تو کیسر نے سامنے بلایا اور حکم دیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ فروہ نے انکار کیا، کیسر نے اسے قید کر دیا اور پھر قتل کرا دیا۔ خدا کے پیارے بندے نے دولت، حکومت، عزت اور جان سب چیزیں ترک کر دیں مگر اسلام ترک نہ کیا۔ نمبر 4، عقیدر دومتا الجندل کا حکمران، 9 ہجری میں مسلمان ہوا۔ نمبر 5، ذی القلع حمیری، یمن و طائف کے بعض اضلاع میں اس کی حکومت تھی اور زبردست قبیلے حمیر کا یہ بادشاہ تھا۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہلایا کرتا اور لوگوں سے سجدہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک دن میں 18,000 غلام آزاد کیے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں سلطنت از خود چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گیا تھا اور زاہدانہ زندگی بسر کرتا تھا۔